آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک مبارک پہلو جو تاریخ سے ہمیں ملتا ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے یہ غلام تھے۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی کی دولت نصیب ہوئی تو آپ نے اسلام قبول کیا اور مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کی۔ آپ مدینہ شریف میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ دین کے کام کے سلسلے میں، اشاعت دین کے معاملے میں مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کی صاحبزادیاں فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے، ہم سے برتن لیتے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ہماری بکری کا دودھ دہتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو برتن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے وہ کناروں تک بھر جاتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحبزادیوں کو، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیوں کو عطا فرما دیتے۔ جب تک حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں مدینہ سے باہر رہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا کہ جب بکری دھونے کا وقت آتا تو آقا کریم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر تشریف لے جاتے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دودھ دو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پیش فرماتے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی مبارک زندگی کا مبارک پہلو ہے، اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کے ساتھ کتنا بندے کو حسن سلوک کرنا چاہیے، امت مسلمہ کے ساتھ کتنی پیار محبت سے رہنا چاہیے، اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو بندہ کتنی حد تک کم کرنے کی کوشش کرے، کتنی ایک مشکلات کو کم کرے اور آسانیوں کو بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں جب کہ ہماری عوام، ہمارے مسلمان بہن بھائی حالیہ سیلاب کی زد میں ہیں اور بارشوں کی وجہ سے جو ایک سیلابی کیفیت بن گئی ہے، جن کے گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کی مبارک زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات ہوں یا آپ کی مبارک زندگی ہو کہ آپ غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ کس طرح تعاون فرمایا کرتے تھے، کہ جس طرح آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کے رشتہ دار مدینہ کے لوگ یا مکہ کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو رہے ہیں، یا جن کے پاس کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ کی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صاحب ثروت تھیں، تو آپ ان کو سفارش فرماتے کو کھانے پینے خوردنوش اشیاء کی ضرورت ہے تو ان سے پیسے لے کر، ان سے مال لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیش فرماتے۔ جس طرح ایک موقع پر آپ کو خبر ہوئی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رضائی ماں تھیں، تو ان کے ہاں قحط سالی کا سلسلہ ہے، تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے سفارش فرمائی اور ان کو مال دیا۔ تو یوں ہم سفارشی بنیں، جن کے پاس مال ہے ہم ان کا ذہن بنائیں اور ان کو کہیں کہ جس طرح دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF یا دیگر مذہبی تنظیمات تعاون کر رہی ہیں، یہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ بالخصوص دعوت اسلامی کا جو انداز ہے، جو دعوت اسلامی کا ایک مقام ہے، اور جو دعوت اسلامی کا ایک طریقہ کار ہے کہ ان کے اتنے سارے کارکنان تعاون کر رہے ہیں اور کم و بیش 1 لاکھ تک روزانہ کی بنیاد پر جو کھانا پہنچا رہے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ہم ان کے سفارشی بنیں، ہم لوگوں سے کہیں۔ ہم بھی آپ سے اپیل کرتے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے والوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی مالی معاونت سے ان لوگوں کے ٹوٹے پھوٹے حالات کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔